ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد. آپ تو ایسا بھاگے ہو اور اب بکواس کیا کر رہے ہیں کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. معاذ اللہ. کیا ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. تو بھگوڑا ہوتا وہاں بھی. ہم بغیر تلوار کے، بغیر گھوڑوں کے، بغیر گنڈوں کے آئے تھے. جو اہل بیت کا سچی مچی کا ہوگا، بکواس نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں اہل بیت. کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، اہل بیت کا چورن بیچتے ہیں. جو حقیقی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے، اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو، اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا. وہ اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا. کیا ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. میرے بھائی، اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا، یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم. تو اس کے مریدوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس سے پوچھو کہ تو نے جو یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ میں اس جنگ صفی میں ہوتا، اس دور میں ہوتا، تو میں کس کے ساتھ ہوتا؟ حضرت علی کے ساتھ تلوار اٹھاتا. کس پر؟ معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما کے خلاف. اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نا سر. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے. سے بولے تو جہلم میں بھاگا کیوں تھا؟ پھر تو اتنا بہادر ہے، اتنا بہادر ہے. مفتی صاحب گھوڑوں اور تلواروں کے بغیر آئے تھے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ چوک پہ کھڑے ہو کر ہم نے کلپ ریکارڈ کروایا، اور کلپ ریکارڈ کروا کے ہم نے یہ کہا آپ کے پاس 48 گھنٹے کا ٹائم بیٹھنے کے لیے نہیں دے رہے، پازیٹیو رسپانس کے لیے دے رہے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ٹائم بھی آپ کی مرضی کا، جگہ بھی آپ کی مرضی کی ہوگی. آپ تو ایسا بھاگے ہو اور اب بکواس کیا کر رہے ہیں کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. معاذ اللہ. تو بھگوڑا ہوتا وہاں بھی. ہم بغیر تلوار کے، بغیر گھوڑوں کے، بغیر گنڈوں کے آئے تھے، اور وہاں تیرے شہر میں آئے ہیں، تیرے شہر میں آ کے تجھے چیلنج کیا ہے. ایسا بھاگا ہے آج تک مارکیٹ سے شارٹ ہے، برف خانے میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھا، نکلتا ہی نہیں کمرے سے. تو حضرت علی کی فوج میں ہو کے حضرت معاویہ کے خلاف لڑتا، تو وہاں بھی بھاگ جاتا. بھگوڑا ہے تو. شرم نہیں آتی بکواس کرتے ہوئے؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے خلاف تو بکواس کر رہا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں حضرت علی کے خلاف جنہوں نے خروج کیا ان کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بولتے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا کے رکھا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. ہم اپنی زبانوں کو اب نجس نہیں کر سکتے. اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا، تو ہم کیوں اس آزمائش میں پڑے؟ اس دور میں بھی بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو نہ حضرت علی کی طرف تھے اور نہ حضرت معاویہ کی طرف. سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے کہا میں نہیں لڑوں گا کسی کی، مسلمان ہیں دونوں طرف، اور اگر لڑ بھی رہے ہیں دونوں، دیکھو آپ کے باپ اور آپ کی ماں میں لڑائی ہو رہی ہے، آپ کیا باپ کا ساتھ بن کے ماں کو کوٹو گے؟ بولو نا. آپ یہ کہتے ہوئے اچھے لگو کہ میرا باپ ماں کو مار رہا ہے تو چونکہ میرا باپ صحیح ہے تو میں بھی ماں کو ماروں گا. آپ بولو گے یار وہ میرا باپ ہے، میں اپنے آپ کو اپنے باپ پہ قیاس، میں اپنے جیسے سے لڑوں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی نے تلوار اٹھائی بغاوت کو کچلنے کے لیے، ان کو بیعت پر مجبور کرنے کے لیے. ان کا رائٹ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ میں باغی نہیں ہوں. ان کا اپنی رائے یہ تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ میں حکومت پہ دباؤ ڈال رہا ہوں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص لیا جائے. ہم کہتے ہیں اجتہادی غلطی تھی. غلطیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک جان بوجھ کر انسان کو پتہ ہے غلط ہے لیکن وہ کر رہا ہے، ایک انسان کنفیوژن ہوتی ہے. حضرت معاویہ کے ساتھ بھی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. شروع میں تو حضرت عائشہ بھی ان کے ساتھ تھی جنگ جمل میں. اب آپ مجھے بتاؤ کیا جنگ جمل میں حضرت عائشہ نے جان بوجھ کر گناہ کیا تھا؟ اجتہادی خطا ہوئی تھی ان سے، انہوں نے رجوع کیا اس سے.
لیکن حضرت معاویہ اسی پر قائم رہے, ان کا خیال تھا کہ میں غلط نہیں ہوں, تو اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا. اور حضرت حسن کا یہ احسان اس امت مسلمہ پر کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو کر اس جنگ کو کیا کر دیا, ختم کر دیا. حضرت حسن نے کی بے شرم انسان کی, مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے, اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف, کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو, اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا. وہ اس نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے. يكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد